کہ کیا اگر آپ نے نیل پالش لگائی، آپ نے وضو کیا ہوئے، نیل پالش آپ نے لگا لی اور آپ کہیں چلے گئے اور آپ کا وضو ختم ہو گیا تو کیا آپ دوبارہ اگلی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اس پہ میں چاہوں گی تھوڑی سی روشنی ڈالنا۔ دیکھیے آپ نے جو بات کی کہ اگین نماز پڑھنے کے لیے اگر وہ مٹیریل ایسا ہے کہ پانی کو جانے سے روکتا ہے تو آپ کو پہلے اس کو صاف کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم اگر بالکل پیورلی اپنی مذہب کو دیکھتے ہوئے بات کریں تو نیل پالش چونکہ ایک باقاعدہ طے ہے، ناخن تک پانی نہیں جائے گا، لیکن اب تو بریدیبل بھی آ گئی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی اسی پہ میں آ رہی ہوں کیونکہ دیکھیں پیل آف آنے لگی ہے۔ میں نے باقاعدہ یہ تجربہ کر کے دیکھا، پیل آف لگائی، اس کے اوپر میں نے مہندی لگائی، ٹھیک ہے، دیکھنے کے لیے کہ آیا پانی تو بہت بات کی بات ہلکی چیز ہے، مہندی کا کلر جاتا ہے، یعنی آدھا گھنٹے میں فل میرے نیل پہ کلر آ گیا۔ تو پیل آف ایسا لائٹ مٹیریل ہے کہ اگر آپ نے پیل آف کیوٹیکس لگائی ہے، نیل پالش لگائی ہے تو آپ وضو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ تہ ہے بہت زیادہ لگی ہوئی جو ریگولر ہوتی ہے، جو ہمیں باقاعدہ ریموو کرنی پڑتی ہے، پہلے آپ اس کو ریموو کر دیں، اس کے بعد وضو کر لیں۔ اور آج کل تو اتنی ٹیکنیکس آنے لگی، چھوٹی سی ٹیوب ہوتی ہے، آپ اس میں ایسے اپنے فنگرز کو ڈالیں، وہ کلین ہو کے آ جاتا ہے، وہ کلین ہوتا ہے، وہ آپ رکھ بھی سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اب تو وہ سٹرپس بھی آ گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے پیڈز بنے وہ آپ اپنے ساتھ کیری بھی کر سکتے ہیں، جہاں آپ ایزیلی ریموو۔ آپ نے کہا تھا ٹیٹوز پہ بھی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو ٹیٹوز کی بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کبھی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو عمل کرتے دیکھا تو منع فرمایا، بیکاز کہ باقاعدہ وہ گودا جاتا تھا سوئی سے، کہ گودنا اور گدوانا دونوں منع فرمائے۔ اس وجہ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ کام جو بنی نوع انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ منع فرما دیا۔ دیکھیں ٹیٹوز بظاہر ہم کسی بھی قسم کی پکچرز بنوا رہے ہیں، کچھ بھی بنوا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر میں میڈیکلی بات کروں کہ جس چیز سے وہ بنایا جا رہا ہے، نیڈل جو یوز کی جا رہی ہے، وہ اسٹرلائز ہے یا نہیں، اس سے پہلے کہ آپ مزید کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، ہیپاٹائٹس کو دعوت دینے والی بات ہے، HIV ایڈز جو نیڈل سے لگتے ہیں نا، اگر آپ کو کیا معلوم کہ جس سے آپ بنوا رہی ہیں کہ اس نے اسٹرلائز کیا ہے یا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف انفیکشن ڈیزیز لگ جاتی ہے، کیونکہ جب ہم کسی لیب میں جاتے ہیں تو ہم نیڈل جو بھی یوز کر رہے ہیں یا بلڈ ٹرانسفیوژن کی بات کرتے ہیں تو وہ نیڈل جو ہوتی ہے ایک باریک سی سوئی ہے، لیکن وہ آپ کو 10 بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہے۔ تو آیا وہ انسٹرومنٹ جس سے وہ گودا جا رہا ہے کہ وہ اسٹرلائز ہے یا نہیں، اور سب سے بڑی بات جب وہ سوئی باقاعدہ سوراخ ہو جاتے ہیں، اس پہ کلر بھرا جاتا ہے، یا آج بہت سارے ڈیفرنٹ کیمیکلز آنے لگے، تو کچھ ایسے ہیں جو آپ کا وضو میں پانی تو نہیں روکتے، بٹ کچھ ایسے ہیں جو کہ روکتے ہیں۔ اگر کسی نے ٹیٹو بنوا لیا تھا اور اسے نہیں پتا تھا تو وہ سب سے اور صاف نہیں ہو سکتا ہے، اسکن کو نقصان دیے بغیر کوئی چیز نہیں یوز کی جا سکتی، تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے، اور چونکہ بندہ اور اللہ کا معاملہ، اللہ تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے نا، اور اگر کوئی اس کے باوجود ارادہ رکھتا ہے بنوانے کا تو پھر وہ اس سے باز رہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سب سے بڑی چیز کیا ہے، وہ بظاہر تو خوبصورت لگ رہا ہوگا آپ کو دیکھنے میں یا جو بھی آپ کی مرضی، بٹ آپ کو وہ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے، تو اس سے احتیاط کریں۔ جی عائشہ جی بالکل، انہوں نے جو جواب تھا وہ سیر حاصل دے چکی ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ اگر ناخن پر جیسے میں نے ابھی لگائی ہوئی ہے نیل پالش، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بے نمازی ہوں، آپ میرے اس نیل پینٹ سے یہ بالکل وہ نہیں کر سکتے ہیں، مجھے جج نہیں کر سکتے ہیں، اور میں لگاتی بھی اسی لیے ہوں تاکہ عام جو خواتین ہیں جن کے اوپر اتنی ہم نے پابندیاں لگا دی ہیں، جائز ناجائز کہہ کر کہ نہیں سنگھار تو کر ہی نہیں سکتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ ہماری اکثر بچیاں جو پردہ کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں لپسٹک لگانا بھی حرام ہے، تیار ہونا بھی حرام ہے، لگا لو تو کہتے ہیں روزہ مکروہ ہو گیا۔ جی اکثر میں نے ایسی لڑکیوں کو دیکھا جو حجاب کرنے والی خواتین ہیں، وہ صحیح سے بال بھی نہیں سنوارتی ہیں۔ جب ہم خواتین بھی جا کر ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ کیوں ایسا کیا ہوا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور حسن و جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ عورت کو حکم یہی ہے کہ اگر وہ گھر میں ہے، چار دیواری کے اندر ہے، تو حکم یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھے۔ اچھا ایک اور چیز، جب ہم رشتہ دیکھنے کے لیے جاتی ہیں خواتین، تو اگر کوئی پردہ اور حجاب کرنے والی لڑکی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بھئی اسے کہیں کہ یہ حجاب اتار کر آئے۔ اس طرح سے آپ پریشرائز نہیں کر سکتے ہیں کسی کو کہ بھئی وہ حجاب اتار کر آئے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ ٹرے لے کر آئے، آپ کے سامنے پیش کرے، پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے اس کو اپنی بہو بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے۔ اس طرح کے کیسز بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، اس طرح سے نہ کریں۔ نہیں، غلط ہے۔